انسان کی زندگی کے اندر مشقتیں، مشکلیں، آلام، مصائب، حالات کی تلخیاں، سخت مراحل، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ ان ساری مشکلات سے نہ بردآزما ہوگا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا، اور خیر و شر کے ساتھ ساری زندگی اس کا تعلق رہے گا۔ تو یہ اگر سخت جان ہوا تو زندگی میں کامیاب اور بامراد ہوا، اور اگر یہ کمزور ہوا تو پیچھے رہ جائے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا ہے۔ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا، حالات کی تلخیوں سے گزرتا ہے، سخت تربیتی مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم میرے حضور کے پاکیزہ شہر کی، مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ اور حضور کے ماننے والوں نے کیسے تلخ زندگی کاٹی۔ شجر اسلام ثمر بار ہوا تو ہمیں تو یہ کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھول سکتے کہ بلال حبشی کی پیٹھ پہ کیسے کوڑے برسے اور احد احد کیسے پکارتے رہے۔ تو ہم اس منظر کو دیکھیں، مکہ کے ان حالات کو دیکھیں، تو اس لیے قسم کی مکے کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، چونکہ حضرت ابراہیم نے جس قدر اذیتوں سے گزر کر کے، مصائب آلام کا سامنا کر کے، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کر کے اپنا راستہ بنایا اور اپنے رب کی رضا پائی، وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی رب کے حکم کی تعمیل میں، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں تھا، منا کی وادی میں وہ انوکھا واقعہ رقم ہوا کہ آج بھی تاریخ انگشت بدندہ ہے کیا ایک باپ، اور وہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا جو اس کی آنکھوں کا نور ہے اور دل کا قرار ہے۔ رب سے مانگ مانگ کے لیا، لیکن تعمیل ارشاد میں اس بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کو لٹا لیتا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑ کے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے پوری ہمت کے ساتھ جب چھری چلاتا ہے تو آواز آتی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم بس کرو، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اپنی بیوی کو، اپنے نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آنا، جہاں کچھ بھی میسر نہیں تھا۔ یہاں آپ کو آپ کے ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خوبصورت آسودہ ماحول ہے، اور آپ کو جس مقصد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ مقصد بھی آپ کے اور ان کے پیش نظر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آنکھیں نم ہو جاتی ہوں گی کہ ہم اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے۔ آپ کی تربیت کرنے والا ایک جو ہے وہ توانا طبقہ اور ایک توانا جو ہے وہ سٹاف موجود ہے جو آپ کی فکری، ذہنی، بدنی تربیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے نو مولود بچے کو وہاں چھوڑ کے جانا جہاں آب و دانہ بھی میسر نہیں تھا۔ مورخ اسلام مفید جلندری نے اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے۔ تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا، حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے، اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف عالم گوارا کی، لیکن پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دی۔ تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے، ام المومنین
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے۔ تو یہ دردناک دن تھا۔ تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقصوم، چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنسنی کر دے۔ حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزنی کرتے۔ نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بری گھڑیاں تھی۔ تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ اچھا، جب حضور پر اس طرح آلام و مصائب ٹوٹ پڑے تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، تو میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا تقاضا پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اب 3 قسمیں کی۔ شہر مکہ کی قسم، جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی، کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی۔ تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ
جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو، تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سائت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں تو پھر تجھے بولنا سکھایا۔ تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران،
دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے۔ اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا۔ جو اپنی عصمت کے جوہر کو بچا گیا، تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا کمال ہے جو شخص کو ملتا ہے جو جوانی میں اپنی عصمت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آبرو پہ پہرا دیتا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیتا، اپنے خیالوں کو بھٹکنے نہیں دیتا، اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ مشکل ترین لمحہ تھا۔ اس کے بعد امام راضی کہتے ہیں اب شادی کا مرحلہ ہوا، تو پہلے خود اپنی ذمہ داری تھی، اب کسی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا، یہ اگلی مشکل آ پڑی۔ پھر بچے ہوئے تو پھر اپنی زندگی تو ختم ہو گئی، پھر ساری زندگی، پھر بڑھاپے میں چلے جائیں، ارذل العمر تک چلے جائیں، یہ ساری زندگی مشکلات لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو ہمیں عملی طور پہ مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم جب شکار کرنے جاتے ہیں اور وہ خطرناک جنگل ہو جس میں شیر، بھیڑی اور دیگر جانور بھی ہوں، تو پھر ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ سب کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس انداز سے جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہو تو بچاؤ کی یہ تدبیر ہو۔ تو ہم عملی طور پہ اس کے لیے خود تیار ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہونے والا حملہ غیر متوقع نہیں ہوتا اور ہم اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور فعال پاتے ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ اگر زندگی کے اس فلسفے سے آگاہ نہیں ہوں گے کہ زندگی مشکلات کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی اذیت، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہم نہیں چاہ رہے ہوں گے وہ روح پذیر ہوگا تو ہم گھبرا جائیں گے اور پھر اس وقت ہم دکھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ قرآن نے سکھایا ہے کہ تم عملی طور پہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جو صبر کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حالات کی جو تلخیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ غربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جنگوں کی حالت کا بپا ہو جانا اور تمہارا دشمنوں کے نرغے میں گر جانا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ تم کھڑے رہو اور تم ان کو برداشت کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھو، تو پھر وہ تمہارا صبر ہوگا، اور یہ قوت اگر تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری زندگی آسان اور سوکھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو پھر ساری زندگی دکھوں اور شکموں سے بھری رہتی۔ اس لیے ہمیں یہ چیز سیکھ لینی چاہیے کہ زندگی نام ہی مشکلات سے نبرد آزما رہنے کا ہے۔ عملی طور پہ ہم دیکھو، ہمیں پتہ ہے سردی آ رہی ہے تو اس کا ہم پہلے انتظام کرتے ہیں، تو سردی ہمیں دکھی نہیں پھر کرتی، ہم سردی سے بھی لطف لیتے ہیں، موسم برسات سے بھی مزہ لیتے ہیں، اور گرمی سے بھی ہم ایک حاز حاصل کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے لیے عملی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو سوائے گھبراہٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو عملاً اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا کہ زندگی حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کا نام ہے، اور ساری زندگی ہمیں ان مراحل سے گزرتے رہنا پڑے گا۔ اور قرآن نے جو ہے وہ 3 قسمیں کر کے، اور 3 قسمیں بھی شہر مکہ کی اور محبوب کریم کے پاکیزہ وجود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ان کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا میں اور آپ کیا بیچتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان راہوں پہ ڈالتے ہوئے صبر اور استقامت، اب صبر اور استقامت کی دولت ہمیں کیسے نصیب ہوگی،
یہ دولت کس طرح، یہ قوت راسخہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی اور کس طرح ہمارے من کے اندر یہ چیزیں سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہر کام کے ہونے کا یقین ہمارے اندر یہ استقامت اور یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے یہ چیز۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی میں اس عمل سے گزر کر کے اپنے آپ کو مضبوط ترین صورتحال میں لا کے کھڑا کرنا پڑے گا، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ تو اب پھر دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 3 قسمیں کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشکلوں میں، مصائب میں، آلام میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب حضرت انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا خمیر جب گویا جا رہا تھا تو اس کے اوپر 39 دن تک آزمائشوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی بارش ہوئی، اور 1 دن خوشیوں اور مسرتوں کا می برسا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر حالات سے ٹکرانا اور دکھوں کو سہنا اور دکھوں سے مقابلہ کرنا، یہ سیکھنا پڑے گا، اور جب انسان اس کو عملی طور پر سیکھ جائے گا تو پھر زندگی کا جمال اور زندگی کا حسن نصیب ہوگا۔ سب سے قیمتی اثاثہ جو اس دنیا پہ کسی شخص کو دیا گیا ہے وہ دولت ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، ایمان ہے، تو وہ کنگال نہیں ہے، اور اگر دنیا کی ساری دولتیں اس کی دہلیز پہ ہیں لیکن اس کے دامن میں ایمان کی بہاریں نہیں ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایمان ہی ہمارا مقصود ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت مندی جو نصیب فرمائی، ہم اس کی حفاظت کی کوشش بھی کریں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان میں ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے کہ میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ ہر شخص کی آرزو تھی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ جنہوں نے حضور کی صحبت کا نور پایا اور آقا کریم کے دامن سے نکلنے والی ان خاص شعاؤں کو اپنے اندر جذب کیا اور حضور کی صحبت کے اجالوں میں زندگی کے ڈھنگ اور کرینے سیکھے، تو وہ بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں معاملہ خراب نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوسدا جانیے جستا توڑ چڑھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو درجۂ کمال تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان میں ہمارے پاس بلعم بن باورا کی مثال ہے، جو بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تو ہاتھ منہ پر بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر جب بدبختی نے ڈیرے جمائے تو اللہ کے نبی کا مخالف ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے جب تعلق ٹوٹتا ہے یا نبی کے بارے میں دل میں میل پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ عبادت کے طول و عرض نہیں دیکھتا، ہر شے برباد ہو جاتی ہے، ہر شے لٹ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی کے بارے میں دل میں میل نہ آنے دے۔ اعظم چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے۔ تھا مستجاب الدعوات لیکن اخیر ٹھیک نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے ہاتھ اٹھا لیے، اس نے سمجھا میرا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے اور میں نبی کے خلاف بھی بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ خلق کو ہدایت کے جتنے بھی اجالے اور جتنے بھی چشمے دیتا ہے وہ نبی کی وساطت سے عطا فرما۔ اعلی حضرت نے عقیدے کی وضاحت کی، بخدا خدا کا یہی ہے در،
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نبی کے بغیر خدا تک پہنچ جائے۔ بہرحال اس کو غلطی لگ گئی اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ قرآن کے دامن میں واقعہ موجود ہے، پھر زبان لٹک گئی اور اسی شخص کے بارے میں میرے رب نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن آخر خراب ہو گیا۔ اسی لیے میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جتنی دیر تک آخری سانس ایمان پر نہیں آ جاتی اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، اللہ خیر کرنا، اللہ کرم فرمانا، میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ اور یہ اہل ایمان کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی بہاریں نصیب فرمائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور جب سانس ٹوٹے تو اس وقت شہادتین لبوں پہ۔ اب ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے حدیث جبریل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو حضرت امام مسلم نے اپنی روایت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہانی سنا رہے ہیں، خوبصورت کہانی، دل نشین اور دل آویز داستان۔ کہتے ہیں کالا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہم ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی صحبت کا شرف پا رہے تھے، اجالے بٹ رہے تھے، انوار اتر رہے تھے، کرم کی برکھا نازل ہو رہی تھی، اور ہماری آنکھیں تھی، حضور کا حسن تھا، حضور کا جلوہ تھا۔ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن ایسا تھا کہ حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، فرماتے ہیں کہ ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس کی حالت کیا تھی، شدید و بیاض الثیاب، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید سفید، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چٹے سفید، اس کے سفید کپڑے تھے، شدید و سواد الشعر، اور سیاہ کالے بال تھے، سخت کالے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بندہ سفر سے آیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لباس میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حیات قضائیہ سے مسافر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر مسافر نہیں تھا تو پھر مدینے کا رہنے والا تھا، مدینے کی آبادی بہت ساری نہیں تھی، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اگر وہ مدینے والا تھا، مدینے کا باسی تھا، تو پھر صحابہ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، مسافر لگتا نہیں تھا، مقامی تھا نہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنے گھٹنے جو ہیں وہ حضور کے گھٹنوں کے قریب کر کے جوڑ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب ہوا، اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنی قربت ہوئی۔ پھر آگے اس نے کیا کیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے، جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح ادب سے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اور پوچھتا ہے کہ حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تو منزل پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، راستے کا زاد راہ تیرے پاس ہے، تو پھر تو حج کرے۔ قال صدقت، کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ،
صحابہ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. پہلے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام کا بتائیے کیا ہے، تو حضور نے بتایا تو کہتا ہے بالکل آپ نے سچ کہا ہے، صحیح فرمایا حضور آپ نے. تو ہم حیران ہوئے، فعجبنا لہو، ہم اس پر متعجب ہوئے، یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے. قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. قال صدقت، کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، ٹھیک ہے یہی ایمان ہے. قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر بولا کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دے دیجیے، احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے. آپ سے کسی نے پوچھا اے علی، جس رب کو پوچھتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لم عابد ربا لم اراہ، کبھی کی بات کیا کرتے ہو، علی تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا. اس سے مراد رویت قلبی ہے، لیکن حضرت مولا کائنات کو یہ رویت حاصل تھی. امام اعظم علیہ رحمہ نے 99 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، قلبی دیدار. رویت عینی تو اس کائنات میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں ہوئی ہے، رویت قلبی ممکن ہے اور وہ اہل اللہ کو نصیب رہی ہے. تو حضور فرمایا ان تعبد، اللہ اکبر، کہ احسان یہ ہے، تصوف یہ ہے، طریقت یہ ہے، خلوص یہ ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تیری، یہ طاقت نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ احساس بھی کون سا چھوٹا احساس ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ مشکل کیا ناممکن بن جاتا ہے. رمضان کے دنوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، انسان ٹھنڈا پانی پینے لگتا ہے، زبان کانٹا بنی ہے، حلق خشک ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، دروازہ بھی مقفل ہے، لیکن بندہ نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا. یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے. 7ویں کوٹری میں بھی انسان گناہ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتا ہے، یہ احساس کر کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر لیے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے بولتی ہے تا لک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو 7ویں کوٹڑی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اپنے جھوٹے خدا پر یہ پردہ ڈال کر اس کی نگاہوں سے چھپ گئی، اور وہ دیکھتا بھی کب ہے، لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا. پھر اتنی روشنیاں برسی، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ احساس بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو صرف رمضان میں ہی نہیں کہ کھانے پینے کے وقت رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب وہ رشوت لینے لگے تو پھر اس کو خیال آتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. نظر بھٹکنے لگے، خیال بہکنے لگے، سوچ آوارہ ہونے لگے تو وہ خیال کرتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کہا یہ احساس پیدا کر. قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر کہنے لگا مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، خبر دیجئے. قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس امر میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. چونکہ حضور نے اس سوال کا جواب نہیں دینا تھا. لازمی نہیں ہے کہ جو سوال کوئی پوچھے اس کا جواب بھی دے دیا جائے، چونکہ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ تو بھی جانتا ہے، جو جتنا مجھے پتا ہے اتنا تو تجھے بھی پتا ہے، اس لیے یہ سوال نہ کر. کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ سوال بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے بحث نہیں کی.
اور کہا کہ اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے. فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیجیے. قال ان تلد الامۃ ربتها، ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، کنگال اور بکریاں چرانے والے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فخر و مباحات کرتے ہوئے مکان کی بنیاد میں ایک دوسرے سے اونچا لے جانے کی کوشش کریں گے. یتطاولون فی البنیان، وہ ایک دوسرے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے. ایک نے بنایا دوسرے نے اس سے اونچا بنایا. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. اللہ قال ثم انطلق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا. فلبثت ملیا، ہم کافی دیر حضور کے پاس بیٹھے رہے، کچھ عرصہ گزرا. قال یا عمر اتدری من السائل، کہا عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی اللہ اس کا رسول خوب جانتا. صحابہ کو اندازہ ہوتا بھی تو پھر بھی یہی کہتے، بلکہ یقین بھی ہوتا تو پھر بھی یہی کہتے. تو فرمایا عمر جانتے ہو من السائل، سائل کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے میں نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. قال فإنہ جبرائیل، کہا یہ جبریل امین تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اچھا جبریل نے جو دین سکھایا اس میں پہلی بات یہ تھی جب حضور کے سامنے آؤ تو ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ انہوں نے طریقہ سکھایا، ادب سے حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھنا چاہتے ہو تو دو زانو ہو کے بیٹھو حضور کی خدمت. تو اب ایمان، اسلام اور احسان کی خبر ہوئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حضرت عمر سے ہے اور یہ ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فقی صحابی. بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اس گواہی پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا. انسان جب اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو پھر احکام اسلام کے جو اس کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے کفر کے سارے جتنے گناہ ہیں وہ اسلام سے دھل جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے اسلام. اس پر ایک روایت دیکھی جس کو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اللہ نے جب ان کے سینے میں اسلام کی چمک و روشنی پیدا کی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دل نے قبول کرنا چاہا تو پھر وہ حضور کی خدمت میں آ گئے. کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب ان کا جی چاہتا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت ابسط یمینک فلابایعک، عرض کی حضور ذرا اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں نا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہوں. فبسط یمینہ، تو حضور نے اپنا دست راست، اپنا دایاں ہاتھ آگے فرمایا. جب آگے کیا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیا. قال مالک یا عمر، عمر کیا ہوا تمہیں؟ مجھے تم نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہوا تمہیں؟ مالک، کیا ہوا؟ قلت، تو میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی شرط لگا لوں، کسی شرط پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. کالا تشترط ماذا، لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ کل تو کہتے ہیں میں نے کہا ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے کہ پھر میری بخشش ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے. قالا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ اسلام تو ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت ما قبل کے سارے
گناہوں سے معافی کا سبب ہے، وَإِنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ محبت والے لوگ تھے نا، وہ ایک بزرگ ہوتے تھے پرانے دور میں، تو پرانے دور کے اندر ہمارے جو بزرگ تھے، لوگ تھے، وہ بڑے فنون کے ماہر بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ ہاتھ پکڑنے کے جو ہے وہ بینی پکڑنے کے بڑے ماہر تھے وہ بزرگ، اور جس کا ہاتھ پکڑ لیتے کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا، تو بڑے بڑے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ایک کمزور سا آدمی، اس نے کہا لو میرا بازو پکڑے نا، میں پھر چھڑا کے دکھاتا۔ بس وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، کھاڑا لگ گیا۔ وہ کمزور سا آدمی پہچاننے والا تھا صلی اللہ علیہ کو، جب مجمع لگ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ سارے کہتے ہیں کہ اس کی موت آئی ہوئی ہے، یہ کمزور سا آدمی یہ کیسے، بعض نے کہا ہو سکتا ہے کوئی فن ہو اس کے پاس، لیکن جب اس نے اپنا ہاتھ دیا نا بزرگوں کے ہاتھ میں، انہوں نے پکڑا، کہا زور سے پکڑو، زور سے پکڑ لیا، اور وہ زور نہیں لگا رہا چھڑانے کے لیے، کہا چھڑاؤ نا، کہا اتنے لوگ گواہ ہیں، میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا ہے نا، قیامت کے دن بھی نہیں چھوڑنا ہے تم نے، اب اس کی لاج رکھنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہاتھ دیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے ہیں حضور میری شرط ہے کہ اب میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری اپنے سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم مرتبہ یہ ہے، سب سے نیچے والا شعبہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی یہی ہے، اس کو ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی کہ میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، میری طرف سے تو محفوظ ہے، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی، تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ بھی جواب سے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام۔ اگر تو مجھے امن کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام، میری طرف سے تجھے بھی کچھ خطرہ نہیں ہو۔ یہ تھی اسلام کی روح۔ اور آج کیا ایک بندہ مسافہ کرتا ہے اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم اور ساتھ ہی بم بلاسٹ کر دیتا ہے۔ یہ دین کہاں سے آیا؟ جو 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال نے دین دیا تھا، وہ یہ دین نہیں تھا، وہ یہ دین ہے جب کوئی کہے السلام علیکم تو پھر امن کی ضمانت دے، یہ نہیں اوپر سے سلام ہونے سے جڑیں کاٹ دے۔ تو کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے، اور یقیناً یہ روایت سنتے ہی آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہ روایت آپ پہلی بار نہیں سنیں گے، آپ میں سے ہر شخص نے سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور پوری کائنات کے ہر شخص سے زیادہ میرے سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ اس کو کتاب الایمان کے اندر حدیث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ حضور سے پیار ہو، اور اگر حضور سے پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، روایت آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، عرض کرتا ہے متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کہا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا المرء ما من احب، آدمی جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔
تو صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اگر ہمیں زندگی میں ہوئی تھی تو اس حدیث کو سننے سے ہوئی تھی کہ بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ چونکہ پیار حضور کے ساتھ کرتے تھے، انہیں یہ چاہ چڑھ گئے کہ آج بھی حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، کل بھی حضور کے قدموں میں زندگی نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرت کا حسناتوں کا وساعت سیئاتوں کا فانتا مومن، جب تجھے نیکی کرنے سے خوشی ملے اور برائی کرنے سے تکلیف پہنچے تو مومن ہے۔ یہ علامت بیان فرمائی حضور نے، اگر تجھے خوشی ملے نا نیکی کرنے پر، اچھائی کرنے پہ خوشی ملے تو سمجھ تو مومن ہے، اور برائی اگر ہو جائے تو تو پریشان ہو جائے۔ جس طرح کہ روایت میں آتا ہے کہ بندہ مومن اور بندہ منافق میں فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا، کچل دے گا اسے، جلدی جلدی تلافی کرتا ہے توبہ سے۔ اور جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح مکھی بیٹھی تھی بدن پر، ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں، کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارا احساس اس درجے تک پہنچ جائے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، یا ایک مکھی کے اڑانے کی سی کیفیت یہ ہمیں؟ اور گناہ یہ نہیں ہے کسی کو قتل کرے، کسی کا دل دکھائیں تو یہ بھی گناہ ہے، نماز ترک کرنا بھی گناہ ہے، نظر کا بھٹکنا بھی گناہ ہے، خیال کا بہکنا بھی گناہ ہے، فضول لفظ زبان سے نکالنا بھی گناہ ہے۔ اس لیے ہم گناہ جب کر لیں تو کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں؟ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہم ساتھ ساتھ جو جو سنا اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں۔ حضور کی محبت اگر اس درجہ پہ ہے کہ ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار سب سے فائق ہے اور بڑا ہوا ہے، تو پھر مبارک ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان آئے اور ایک طرف ہماری برادری آ جائے، اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، میں نے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منڈے ہی نہیں مانتے، ان منڈوں کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جا رہا، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک طرف منڈے نہیں مانتے۔ پتہ تو اسی موقع پہ چلنا ہے کہ تیرا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ اتنی دیر تک انسان جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ حضور پیارے نہ ہو جائیں، حضور ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور سے اپنی محبت کا رشتہ جوڑیں اور مضبوط تر رشتہ کریں۔ محبت کے ایک الگ تقاضے ہیں، بہرحال وہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا، ان تقاضوں کو بھی سمجھیں اور حضور کے ساتھ اپنے پیار کے رب کو مضبوط کر لیں۔ جو حضور تک نہیں پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوشی دے اور برائی سے جو ہے تجھے تکلیف پہنچے تو تو مومن ہے۔ قیل یا رسول اللہ فما الاسم، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ قال اذا حاک فی نفسک شیء فداہ، فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے، چبن پیدا ہو، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں، جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں ہی پڑ گیا۔ اپنی حفاظت کریں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اشتباہ کی وجہ سے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس میں خرابی نہ آ جائے، اس لیے اپنی حفاظت کریں۔ اب آئیے ایک اس عنوان سے آخری روایت آپ کے سامنے رکھ کے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے دی گئی خوشخبری، حضرت انس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے حضور کے سواری پر۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہا حضور میں حاضر، غلام حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ کثرت کے ساتھ صحابہ سے منقول ہے، جب بھی حضور پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔
تو کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر۔ حضور علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں حاضر، کیا حکم ہے، ارشاد فرمائی۔ حضور پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑے قدم سواری چلی تو حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، امڑتے ہوئے پیار کی کہانیاں تو دیکھی، کوئی یوں بھی پیار کیا کرتا ہے، محبت کے یوں اسلوب بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر کہا یا معاذ، معاذ، کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حضور میں نوکر حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آتش کو حرام کر دیتا ہے۔